مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت سے مالا مال کرے۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 2 اور اس کی 8 اور 9 آیت کا مطالعہ کریں گے، اور آج اس میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آج ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مانگ۔ مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مانگنا، مانگ کر تو دیکھیں کہ آج تک ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے خداوند سے کس طرح مانگنا ہے، اور خدا نے ہم سے کیا کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور 2 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میسر کے لیے اور زمین کی انتہائی حصے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ آمین۔ یہاں پر کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ خداوند کہتا ہے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ تو کیا مجھ سے مانگ رہا ہے؟ مانگ بھی کس سے رہا ہے؟ آسمانی باپ سے، خداوند سے، زندہ خدا سے مانگ رہا ہے۔ اور مانگ کیا رہا ہے؟ کہ اے خداوند مجھے گاڑی دے دے، اے خداوند مجھے بنگلہ دے دے، اے خداوند مجھے یہ چیز دے دے، اے خداوند میری یہ عیش و آرام کے لیے دے دے۔ آپ خدا سے مانگیں تو صحیح۔ آپ کو آج تک ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے زندہ خدا سے مانگنا ہے، ہم نے کیسے اپنے خداوند سے مانگنا ہے، آج تک ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کیا کریں گے مانگنے کے لیے، کس طرح مانگیں گے اپنے خداوند سے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں آج تک۔ لیکن یہاں پہ خداوند کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میسر کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ مانگیں تو صحیح۔ آپ مت مانگیں کہ اے مالک مجھے 1000 روپیہ دے دے، اے مالک مجھے گاڑی دے دے، مالک مجھے یہ چیز دے دے۔ نہیں، آپ نے مانگنا، جب بھی مانگیں اپنے خدا سے اور کہیں کہ اے خداوند میری زندگی لمبی کر، اے خداوند مجھے عقل و دانائی دے، اے خداوند مجھے برکت دے۔ آپ دیکھیں پھر خداوند کے فضل سے آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا۔ خدا کا بندہ سلیمان نبی، جسے کہا خداوند نے کہ مانگ، تو مجھ سے مانگ آج، تو اس نے کیا مانگا تھا؟ اے خداوند مجھے عقل و دانائی دینا، ہمت طاقت عنایت کرنا۔ جب یہ سب کچھ مل جائے گا تو یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب کچھ آپ کے تابع ہو جائے گی، یہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن افسوس، ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے بھی کلیسیاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہم مانگتے ہیں خداوند سے، میں پیسہ، روپیہ، پیسہ یہ مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس اولاد نہیں، آپ خدا سے کہیں کہ اے خداوند میری جو اولاد ہے، مجھے جو آپ اولاد دینے والے ہیں خداوند، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد والا بنا رہے ہیں، اور آپ جو مجھے اولاد دیں گے انہیں میں آپ کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ خادم بنیں گے، یہ خدا کے کلام کو لے کر جانے والے بنیں گے، یہ خدا کے کلام کے اوپر چلنے والے بنیں گے، یہ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنے والے بنیں گے۔ جب آپ اس طرح خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کلام کی باتوں کے لیے خداوند سے وعدہ کریں گے، تو میں کہتا ہوں آپ کو برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کو اولاد 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ آپ کے 5 6 بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی۔ نہیں تو خدا کے کلام مقدس میں سے آپ پہلے سیموئیل کی کتاب اٹھائیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں کہ وہاں پر حنا نے خدا سے مانگا تھا تو کیا مانگا تھا، اور کہا تھا خداوند کہ جب تم مجھے بیٹا دے
تو وہ بچہ اے خداوند آپ ہی کی خدمت کے لیے ہو، اس کے علاوہ میں اسے کسی اور کام کے لیے نہ رکھوں۔ تو دیکھیں خداوند نے اسے سیموئیل جیسا بیٹا دیا، بلکہ بیٹا نہیں دیا بلکہ ایک نبی دے دیا جو اس قوم کا سربراہ ہو کے گزرا۔ آپ اپنے خدا سے مانگنا شروع کریں۔ میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں، آپ مانگ کے تو دیکھیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں۔ آج ہم زبور 2 اور اس کی 9 آیت کو بھی پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ کیا چیز یہاں پر خداوند آپ سے کہتا ہے؟ تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ کن کو آپ چکنا چور کر ڈالیں گے؟ کن کو آپ توڑیں گے؟ ان کو، مطلب کہ جو آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں لوہے کے آسا سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بڑی سے بڑی ریفل اٹھا لیں، گن لے لیں، آپ بڑی کلاشنکوف لے لیں، جس طرح ٹینکے لیے ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، اگر آپ کے پاس خدا کے کلام کی طاقت ہے نا، تو آپ جس طرح کمار اس برتن کو بناتا ہے، نہیں پسند آتا توڑ دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے، خدا کلام کہتا ہے اس طرح آپ کیا کریں گے؟ توڑیں گے۔ کن کو؟ جو آپ کے خلاف ہیں۔ کن کو؟ جو آپ کے لیے برا سوچتے ہیں۔ کن کو؟ جو آپ کے لیے نقصان کی باتیں کرتے ہیں، ان کو۔ آج آپ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے دیکھیں، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ساتھ رکھ کے دیکھیں، خدا کے کلام کو اوپر عمل کر کے دیکھیں، خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا، کیونکہ آپ نے مانگا ہے خداوند سے کہ خداوند مجھے عقل و دانائی دینا، خداوند مجھے طاقت دینا، تاکہ میں یہ سب کچھ کرنے والا بن سکوں، خداوند مجھے اولاد دینا، تاکہ یہ اولاد آپ کے کلام کو لے کے جانے والی بنے، آپ کے کلام کے پرچار کرنے والی بنے، یہ کلام کو لے کر لوگوں تک پہنچانے والی بنے، نہ کہ ڈر ڈر کے گھر بیٹھنے والی بنے۔ بہت سے بہن بھائی ہیں جو ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ وہ محفل میں بیٹھے ہوں محفل میں کہہ رہا ہوں یا عبادت والی جگہ پہ بیٹھے ہوں، انہوں نے کہا جائے نا کہ بھائی جی دعا کریں، تو وہ ڈرتے ہیں، او بھائی جی سانوں دعا کرنی نہیں آتی، بھائی ہمیں تو دعا آتی نہیں، بھائی ہمیں پتہ نہیں۔ ان سے آپ بولو نا یہ شراب کون سے برانڈ کی، آپ کو بتائیں گے۔ انہیں بولو کہ ہاں جی شراب ملتی کہاں سے، آپ کو بتائیں گے۔ چوری کیسے کی جاتی ہے آپ کو بتائیں گے۔ زنا کیسے کیا جاتا ہے آپ کو بتائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے ہاں کسی بھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن دعا کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب دعا کا آپ کو خدا کلام کا نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کا وہ آسا، لوہے کا جو آسا، وہ تلوار جو خداوند کے کلام کی تلوار ہے، وہ کلام جو آپ کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ کلام جو آپ کے ساتھ چلنے والی ہے، وہ تلوار آپ دیکھیں خدا کلام میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل جب خدا کلام کے ساتھ چلتی تھی، بنی اسرائیل نے جب خدا کلام کو اپنے ساتھ رکھا تو کیا ہوا کہ وہاں لوہے کا آسا، خدا کے کلام کی شعلہ زن تلوار نے اس کی حفاظت کی۔ آپ مانگیں، خدا آپ کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ آمین۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند جس طرح آپ بنی اسرائیل کی حفاظت کرتے رہے ہیں، آپ میرے ملک پاکستان کے ساتھ ہوں، اپنے پاک فرشتگان کا پہرا میرے ملک پاکستان کے ساتھ لگانا۔